جو ابتدائے سفر میں دیے بجھا بیٹھیں وہ بد نصیب کسی کا سراغ کیا پائیں۔ حالات کا مقابلہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے زمانے سے آگاہ ہوں، لیکن حالات کی رہنمائی اور امامت وہ کر سکتے ہیں جو اپنے زمانے سے آگے ہوں۔ رہنمائی کرنے والے لوگ ہمیشہ وقت کو کم اور مقابلہ کو سخت سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ بنی نوع انسان کی خدمت کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ فنا کے لمحوں کو ایسی بقائے جاویداں دے جاتے ہیں کہ ان کی ذوق کبھی ماند نہیں پڑتی۔ ملک فتح شیر اترا معروف معنوں میں ایک پیشہ ور سیاستدان اور ایک دانشور انسان تھے، جو اپنے فکر و خیال کی خوبصورتیوں کے ذریعے اترا برادری کے لیے خوش عین سویرے کاشت کر گئے۔ ایسے انسان کی جن کی آمد کا انتظار صدیاں خود کرتی ہیں، وہ اپنے ایک منفرد انداز میں جیتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی تاریخ کے صفحات پر وہ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو حسن باطن کے ساتھ حسن ظاہر سے بھی نوازا تھا۔ آنکھیں بڑی اور روشن چہرہ، دیانت، صداقت، حیا اور شرافت کا سپیدہ رقم۔ ملک فتح شیر اترا 1958 کو علاقہ کیچ ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی طور پر سیاست میں قدم رکھا، ایسی سیاست جو آپ کے آباء و اجداد میں ایوب خان کے دور سے چلی آ رہی تھی۔ آپ کے والد محترم، چچا اور ماموں اسی سیاست سے وابستہ رہے اور ہمیشہ جیت انہی کا ہی مقدر رہی۔ اسی تسلسل کو ملک فتح شیر اترا نے برقرار رکھا، اور آپ پرویز مشرف کے دور میں بلا مقابلہ ناظم اور پھر ممبر ضلع کونسل ڈیرہ اسماعیل خان رہے۔ آپ ایک منفرد شخصیت کے مالک انسان تھے، ان سے محبت ہی کرنے کو جی چاہتا تھا۔ حسد کے علاوہ کسی اور وجہ سے ان کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تھی۔ کبھی بھی مالی مشکلات کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور دولت سے مالا مال تھے۔ ان کے کردار میں جلال اور جمال زیادہ تھا، مٹھاس تھی ان کی موجودگی میں، حلاوت تھی ان کے قرب میں، تراوٹ تھی ان کی نگاہوں میں، مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پر، حرارت تھی ان کے دل میں، عظمت تھی ان کے ذہن میں، اور لطافت تھی ان کے وجود میں۔ ملک فتح شیر اترا کو اپنے علاقہ کی خدمت کرنے کا بہت ہی شوق تھا۔ وہ اپنے حلقہ انتخاب کے لوگوں میں اس قدر مقبول تھے کہ الیکشن جیتنا ان کے گھر کی بات تھی، اور الیکشن جیتتے ہی چلے گئے۔ سیاست میں ان کا رویہ حد درجہ مثبت تھا۔ تقریریں کی، مگر تعمیری اور تعلیمی قسم کی، دھواں دھار نعرے بازی، دوسروں پر کیچڑ اچالنا اور شائستگی اور شرافت کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ان کے مزاج کے خلاف تھے۔ اچھی اچھی اور میٹھی میٹھی باتیں کر کے دل کو موہ لیتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اس قدر جاذبیت تھی کہ جو دیکھتا تھا ان کا ہو جاتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا وصف ان کی بے داغ مسکراہٹ اور شرافت تھی۔ ان کے چہرے پہ اس مسکان اور شرافت کا ایسا مستقل ڈیرا، اور وہ بھی اس قدر حیران کن حد تک سحر انگیز تھا کہ ہر دیکھنے والا چاہنے والا بن جاتا تھا۔ آواز میں ایسی اپنائیت، باغپن اور رومانیت تھی کہ دیکھنے والے سننے والے بھی بن جاتے تھے۔ ملک فتح شیر اترا کی شخصیت ایک ایسے جمال کی عنادار تھی جس میں جلال سرے سے ہی نہیں تھا۔ ہر ہاتھ اور سینہ ملانے والا ان کا ہو جاتا تھا۔ محفل میں سینکڑوں لوگ کیوں نہ ہوں، مگر نظر ہمیشہ ہی ملک فتح شیر اترا پہ جچتی تھی۔ ملک فتح شیر اترا نے قبیلہ اترا کو قومی سطح پر روشناس کرایا، اور ملکی لیول پر لفظ اترا کی پہچان انہی کی مرہون منت ہے۔ انسان کو گلی محلے کی آبادی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کتابوں میں اور لوگوں کے دلوں میں بسنا چاہیے۔ میں ان کی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہوئے صحیح الفاظ نہیں ڈھونڈ پا رہا،
اور میری زبان سے وہ الفاظ صحیح ادائیگی میں نہیں نکل رہے. وہ اپنے ماحول کے جمے اور رچے ہوئے تعصبات سے آزاد ہو کر سوچنے کی قوت اور زمانے کی بگڑی ہوئی رفتار سے لڑنے کی طاقت، جرت، قیادت اور رہنمائی کی پیدائشی صلاحیتوں کے مالک تھے. اور وہ نہایت صاف دماغ، حقیقت رس نظر، ہر قسم کی کجی سے پاک، اعتدال کی سیدھی راہ دکھانے اور اپنا توازن قائم رکھنے کی خاص قابلیت کے مالک تھے. میلہ ہوتا ہے لیکن پورے پاکستان کے لوگ اس میلے شریک ہوتے ہیں اور ساری اس نال یہ فائدہ تھی ہے کہ مطلب لوگ ہی تھا کہ ایک بین ملتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان میں ملک فتح شیر اترا مذکورہ بالا اوصاف جو میں نے بیان کیے ہیں سے متصف انسان تھے اور ان کو پاکستانی سیاست کا مثبت رول ماڈل قرار دیا جا سکتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ ملک فتح شیر اترا کا ثانی اترا خاندان میں پیدا ہونا نہ صرف بلکہ دوبارہ آنا بہت ہی مشکل ہے. ملک فتح شیر اترا دلچسپ شخصیت کے مالک اور آپس کے خاندان کا پیار بھی مثالی رکھنے والے انسان تھے. دل پہ زیادہ بوجھ ڈالنے والے آدمی نہیں. الیکشن میں کامیابی ان کو آسانی سے مل جاتی تھی. باقی فالتو معاملات سے غرض نہیں رکھتے تھے. آپ مجموعی طور پر ایک اچھے اور انسانوں کا احترام کرنے والے خوبصورت انسان تھے اور انہیں خلوص نیت، صدق کے دل اور شبانہ روز محنت سے اپنے کونوں مکان تخلیق کیے. جس جذبہ اور ولولہ سے اپنے علاقے کیچ اور اترا قبیلہ کی خدمت کی، انشاءاللہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی وہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں. آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹے انجینئر ملک خان بھی یونین کونسل کیچ سے چیئرمین منتخب ہوئے. اترا خاندان کا نام روشن کرنے والا ایک خوبصورت چہرہ جو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا، مگر آنے والے نوجوانوں کے لیے اور نسلوں کے لیے مشعل راہ بن کر ہمیشہ یاد رہے گا. آپ 25 ستمبر 2018 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے پسماندگان میں بہت ہی خوبصورت اپنے پیارے بیٹے ملک خان چیئرمین یونین کونسل کیچ، ملک سبتین اترا، ملک محمد ذیشان اترا، انجینئر محمد حسنین اترا اس وقت بھی قبیلہ اترا کیچ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے خوبصورت چہرے ہیں اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان کی اور خیبر پختونخوا کی سیاست جو ہے ملک فتح شیر اترا کے نام کے بغیر ادھوری ہے. سچ تو یہ ہے کہ اترا خاندان کا یہ خوبصورت نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آپ کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. پھر اجالی رات کا منظر نہ دیکھے گا یہ دن، صبح کا جلوہ نہ دیکھے گی کبھی شام فراق.